بڑی سہولت کے ساتھ صحیح کی، آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ ٹائمنگ سب سے اہم ایشو ہے، سب سے اہم ایشو ہے، یعنی نفلی طواف بھی کرنا ہو تو ٹائمنگ کو دیکھ کر کرنا ہے کہ کس ٹائم کرنا ہے کس ٹائم نہیں کرنا۔ صحیح۔ تو یہ طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ مینا میں آ جائیں گے۔ ایک اور آسان طریقہ ہے، میں پھر بات کو پوری کرتا ہوں، کہ جیسے 11ویں کی جو رمی کی ہے، یعنی آنے جانے کی مشقت میں اگر کمی چاہتے ہیں تو 11ویں تاریخ کی رمی کے لیے مثال کے طور پر 3-4 بجے نکلے، سورج ڈھل گیا، پھر آپ نکلے پیدل، جو بھی آپ کا طریقہ ہے۔ نکلنے کے بعد آپ نے رمی کی، رمی کرنے کے بعد پھر مینا نہ آئیں، صحیح، پھر سیدھے طواف زیارت کے لیے چلے جائیں۔ 11 تاریخ کو جا کے طواف زیارت کر لیں، بہت آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے گا۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ جب آپ نکلیں گے رمی کرنے کے بعد، اور اگر ٹرانسپورٹ لینا چاہیں گے ان 3 دنوں کے اندر، مسجد الحرام شریف جانے تک بہت مہنگی ٹرانسپورٹ ملے گی، بہت زیادہ مہنگی ملتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ زیادہ افراد ہیں، 10-12 افراد ہیں، تو جو 10-12 افراد بٹھانے والی گاڑیاں چلتی ہیں اس میں قدرے سستی پڑ جائیں گی، ممکن ہے 20 ریال تک میں آپ کا کام پر ہیڈ پڑ جائے، ورنہ اگر آپ ٹیکسی لینا چاہیں گے تو وہ ٹیکسی ممکن ہے 200 ریال 300 ریال لے۔ تو جو باہمت ہوں 3 سے 4 کلومیٹر کا راستہ ہے، پیدل بھی جایا جا سکتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ کچھ فرما رہے تھے؟ چلیں کالز لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی ارشد اختاری کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو افراد حاجی ہیں، مفرد حاجی، اس کا وہاں پر قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں؟ جی دوسری کال دیجیے۔ جی محمد احمد بات کر رہا ہوں پھاٹو۔ میں نے یہ سوال پوچھا کہ طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو اس کے بارے میں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں الریاض سعودی عرب سے فاروق بول رہا ہوں۔ مجھے آج کے متعلق یہ سوال کرنا ہے کہ ہم لوگ یہاں الریاض سے مکہ جاتے ہیں تو راستے میں طائف کا میقات آتا ہے، وہاں بہت بڑی چیک پوسٹ لگی ہوئی ہے، وہ لوگ یہاں سے احرام میں جانے نہیں دیتے۔ اگر ہم لوگ بغیر احرام کے مکہ چلے جائیں اور وہاں جا کے دم دے دیں تو کیا اس طرح حج صحیح ہو جائے گا؟ جی صاحب، ارشد بھائی کوئٹہ سے تھے۔ یہ افراد بہت اچھا سوال کیا انہوں نے۔ ہم نے قربانی کا تذکرہ کیا کہ قربانی کرنی ہے، قربانی ہے تمتع اور قران کرنے والے پر، صحیح، حج افراد کرنے والے پر حج کی قربانی واجب نہیں ہے۔ ٹھیک، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے ایام قربانی میں مسافر ہے تو اس پر اگرچہ وہ صاحب نصاب ہے، حج جو عید کی قربانی ہے وہ کرنا واجب نہیں ہے، صحیح۔ لیکن اگر کوئی صاحب نصاب شخص مقیم ہے، اگرچہ وہ حج پر گیا ہوا ہے، صحیح، تو وہ تمتع یا قران کی قربانی الگ کرے گا اور اس کے اوپر جو عید کی قربانی ہے وہ الگ سے ہوگی۔ ٹھیک، لیکن افراد والے پر حج کی قربانی نہیں ہے، وہ کرنا چاہے تو نفلی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن حج کی قربانی افراد والے پر نہیں ہے۔ ٹھیک۔ ہمارے ارشد بھائی جو کوئٹہ سے تھے، امید ہے کہ ان کو جواب مل گیا ہوگا۔ محمد احمد صاحب تھے، وضو ٹوٹ گیا طواف کرتے ہوئے۔ وضو ٹوٹ گیا تو طواف موقوف کر دے، جہاں تھے وہیں روک دیں، اس کے بعد جا کے وضو کر آئیں، پھر طواف کو کنٹینیو کریں۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ جو سوال ہے واسطہ مجھے بھی پڑا اس کا، طائف کے حوالے سے، جب میقات سے جب آ رہے ہوتے ہیں طائف جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، جی جی، آپ تو اس پر گئے ہوں گے، جی جی، ویزے پر اپنا پراپر ڈاکومنٹ پر گئے ہوں گے۔ میں باقاعدہ عمرے کی نیت سے گیا تھا، احرام وغیرہ باندھ کے اس طرح، تو یعنی ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا کہ جو مطلب چیک پوسٹ جو آتی ہے اسے چھوڑ کر وہ سائٹوں سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، تو اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہم احرام ہی نہیں باندھتے ڈائریکٹ ہی اگر ہم چلے جاتے ہیں تو اس صورت میں دم ظاہر لازم آئے گا؟ تو مکہ جو بھی آنے کا قصد رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، مکے میں اس کو داخل ہونا ہے، مکے کی حدود سے اس کو گزرنا ہے، تو اس شخص پر واجب ہے کہ وہ بغیر احرام کے مکہ میں نہ آئے۔ صحیح، یعنی میقات سے ایک تو ہے نا جدہ والا مکہ آتا ہے، صحیح، اس کی بات نہیں کر رہے ہم،
جس نے میقات کے باہر سے آنا ہے صحیح اور مکہ المکرمہ آنا ہے وہ بغیر احرام کے نہیں آ سکتا. صحیح. تو یہ جو ہمارے سائل ہیں بھولے بادشاہ، اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، ہزار لوگ ہوتے ہیں. وہاں جب میرے جیسا لوگ جاتا ہے، میرے جیسے افراد جاتے ہیں دارالفتہ سے وابستہ، تو سب سے زیادہ یہی لوگ دماغ کھاتے ہیں. صحیح. دماغ کھانا اس لیے عرض کر رہا ہوں، سوال کا جواب دینا نیکی ہے بہت بڑی، لیکن سب کو پتہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے. صحیح. عمل نہیں کریں گے، جو غلطیاں ہیں وہ کر کے آئیں گے. جیسے مثال کے طور پر پتہ ہے کہ ہم نے حج کرنا ہے. صحیح. مدینہ منورہ جائیں گے، عید وہاں کریں گے، آتے ہوئے احرام باندھیں گے، بغیر احرام کے نہیں آ سکتے. صحیح. عمرہ کریں گے، پھر سوال پوچھیں گے مفتی صاحب یہ بتائیں ہم نے اس سال عمرہ کیا، کیا ہم حج ادا کر سکتے ہیں مکہ میں رہنے والے؟ مسئلہ پتہ ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے. صحیح. تو اس سے بچنا چاہیے تھا. یعنی اشہر حج کے اندر عمرہ نہیں کر سکتے یہ لوگ. اگر آپ مدینہ منورہ جانا تھا تو پہلے جاتے، رمضان میں جاتے اور رمضان میں آ جاتے. صحیح. یا یہ ہے کہ اس سال حج نہ کریں، عمرہ کر لیا. تو ایک مسئلہ جو پتہ ہوتا ہے وہ بار بار سنا ہوتا ہے، اگلے سال جاؤ وہی افراد وہی مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. یہ جو مسئلہ ہے دوسرے والا، بس وہاں کے رہنے والوں پر ایک ہوتا ہے کہ جی ہم جب یہاں ہیں تو ہم حج کیوں نہ کریں. صحیح. تو جذبات تو یہی کہتے ہیں کہ جی بالکل کریں. صحیح. لیکن جو حکمت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ اس طرح کے لاکھوں لاکھ لوگ آ جائیں گے تو کہاں بیٹھیں گے؟ روڈوں پر بیٹھیں گے. صحیح. وہاں ہوٹلوں کی بکنگ ہوتی ہے، شیڈول بکنگ ہوتی ہے، اس کے مطابق چل رہی ہوتی ہے. خیمے اپنے افراد کے لیے بک ہوتے ہیں. تو اس طرح کے افراد آ کر ہلچل مچائیں گے، بھیڑ کریں گے، دقت کا باعث بنیں گے، دشواری کا باعث بنیں گے. یہ تو ایک انتظامی معاملات ہیں نا. لیکن جب پتہ ہے کہ بغیر احرام کے مکے میں آنا گناہ ہے، صحیح، تو پھر نفلی حج کرنے کے لیے یہ لوگ اس طرح کے جو ہے وہ داؤ لگاتے ہیں. یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ صحیح. اور جب فرض والے کو بھی پتہ ہے کہ میرے ساتھ یہ کیفیت ہونی ہے، صحیح، تو پھر دیکھا یہ جائے گا اس پر حج فرض بھی ہے یا نہیں ہے. اگر اس پر حج فرض ہے تو پھر وہ پورے اہتمام کے ساتھ آئے. صحیح. بھی حج فرض کب ہوگا؟ جب حج کے اسباب کا مالک ہوگا. صحیح. تو گورنمنٹ اسے الاؤ کرتی ہے جو فیس ادا کر کے آتا ہے. وہاں کی زبان میں اسے تسری لینا کہتے ہیں. صحیح. تو جس پر حج اسی وقت فرض ہوگا جب تسری کے اخراجات اس کے پاس ہوں گے. ٹھیک ہے. تو جب اس کے پاس اخراجات نہیں ہیں تو حج فرض نہیں ہے، بیٹھا رہے آرام سے. فرض ہو چکا ہے تو پھر پیسہ خرچ کرے. صحیح. اور پہلے سے حج کر چکا ہے تو نفلی حج کرنے کے لیے گناہ کرنے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، ماشاء یہ اللہ. معاملہ ہے. امید ہے کہ ان کو جواب مل گیا ہوگا. گفتگو چل رہی تھی ہماری کہ طواف زیارت سے اب ہم مینا آ رہے ہیں. مینا آ گئے. مینا آنے کے بعد پھر رمی کرنی ہے. پڑھیں گے جی. طواف زیارت، طواف زیارت کر لیا. نوافل مطلب وہ تو ہر طواف میں لازم چیز ہے. یعنی طواف خواہ نفلی ہو، فرض ہو، عمرے کا ہو، طواف کرنے کے بعد 2 نفل پڑھنا ضروری ہے. صحیح، واجب ہے. نفل پڑھیں گے، نفل پڑھنے کے بعد صحیح کرنے کے لیے صحیح کریں گے. تو حلق یا تقصیر کرنے کے بعد تمام پابندیاں ختم ہو گئی تھی. سوائے اس ایک پابندی باقی تھی کہ شوہروں پر بیویاں، بیویوں پر شوہر حلال نہیں ہوئے تھے جب تک کہ طواف زیارت نہ کر لی جائے. جب طواف زیارت کر لیا تو اب وہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی. اب یہ ہے کہ دوبارہ مینا آنا ہے اور جو مزید مناسک ہیں وہ ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے. 13ویں کی رمی کی میں نے تفصیل عرض کی ہے کہ پاکستانی تو ایک بڑی تعداد کے اندر 12 کو چلے جاتے ہیں، تو واجب بھی نہیں 13ویں کی رمی. رات ہو جائے تو بہتر ہے کہ کرے، تاکید بڑھ جاتی ہے. اور اگر کسی کو مینا میں فجر ہو جائے تو اس پر واجب ہے کہ رمی کر جائے 13 تاریخ کی. رمی بھی کر لی. اب یہ فارغ ہو گئے. اب اپنے مطلب کہ قیام گاہ پہ آ جائیں مکہ المکرمہ میں. عزیزیہ کے حوالے سے بڑا ایک ایشو ہے. مطلب پہلے بھی کچھ سوالات آئے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایک تیسری جگہ ہے. صحیح. مطلب مینا الگ ہے، مینا تو الگ ہے اور الگ رہے گا قیامت تک. اس کی حیثیت ایک الگ ہے اگرچہ کہ وہ آبادی مل چکی ہے. لیکن عزیزیہ مکہ المکرمہ کی ایک کالونی کا نام ہے. صحیح. اس کو مکے سے الگ نہ سمجھا جائے. یعنی حدود حرم میں داخل ہے. حدود حرم میں داخل ہے. مینا بھی حدود حرم میں. صحیح. مزدلفہ بھی حدود حرم میں ہے.
قربانی کے تعلق سے ایک سنت بیان نہیں ہوئی کہ سنت یہ ہے کہ مینا میں قربانیاں ہوں، ٹھیک، لیکن مینا میں ممکن اگر نہ ہو تو کم از کم حدود حرم کے اندر قربانی کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو دم کے تعلق سے احکام بیان کیے جاتے ہیں کہ بھئی دم دینا ہے، صحیح، تو دم کا مطلب ہے قربانی کرنا، صحیح، چھوٹے جانور کی قربانی کرنا۔ تو دم کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ حرم کی سرزمین ہی پر ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی واپس آ گیا، یہاں کے مسئلہ پوچھا اور پھر مسئلہ پتہ چلا کہ دم دینا ہے، تو کسی جاننے والے کے ہاتھ رقم بھیجے، صحیح، اور وہاں پر جو ہے وہ جانور ذبح کرے اور پھر اس کا گوشت جو ہے وہ شریف فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔ دم کا جو گوشت ہے وہ صدقہ واجبہ ہے، صحیح، اس گوشت کو یہ خود نہیں کھا سکتا، غنی بھی نہیں کھا سکتا، صرف شریف فقیر کھائے گا۔ تو اب مکہ المکرمہ آ گئے، اب جو باہر سے آئے ہوتے ہیں، جو آفاقی ہوتے ہیں، ان پر ایک اور طواف بھی واجب ہے جسے طواف رخصت کہتے ہیں۔ طواف رخصت جو ہے وہ طواف زیارت کے بعد کوئی بھی طواف کیا اس طواف سے طواف رخصت ادا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس کھڑی ہوئی ہے اور پھر جلدی جلدی بھاگ کے جا رہے ہیں ہمارا طواف رخصت رہ گیا۔ تو طواف زیارت کے بعد کوئی بھی طواف کرنے سے طواف رخصت جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، اس کا وجوب ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جتنا دن مکہ المکرمہ میں ٹھہرنا ہے، تو مکہ المکرمہ میں بڑی پیاری پیاری زیارت گاہیں ہیں، جنت المالا کا قبرستان ہے۔ کچھ کالز ہیں اگر لے لیں زیارت، جی ارشاد فرمائیں۔ ابھی مفتی صاحب کا پروگرام دیکھ رہا ہوں میں، بہت خوبصورت ماشاءاللہ پروگرام چل رہا ہے۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے دونوں حضرات کو، اتنی باریکی سے پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں لوگ، بہت خوشی ہو رہی ہے دیکھ کر۔ اور میں اکثر الحمدللہ ان پروگراموں کو دیکھتا رہتا ہوں، دعوت اسلامی کا کوئی پروگرام بھی مس نہیں کرتا۔ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ بڑے جمرے سے پہلے دن جب رمی کرنے کے بعد میں بیٹھ نہ ہٹیں، تو وہ بات ادھوری رہ گئی۔ میں چاہ رہا تھا اس کو مفتی صاحب دوبارہ پورا کریں، کیونکہ اس میں یہی خاموش ہو گئے وہ کہ ریلے کے ریلے آتے ہوتے ہیں آگے سے، تو اس میں پیچھے کو نہ ہٹے بلکہ آگے کو بڑھیں۔ اس میں کس طرح سے آگے کو بڑھا جائے جس سے کہ چوٹ نہ لگے اور گرے نہ لوگ۔ دوسری بات، یہ پروگرام کم سے کم 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہند کے زیادہ تر حاجی جا چکے ہیں۔ اب یہ تو ہم اگلے سال کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو میری گزارش ہے ان حضرات سے کہ اس کو ذرا وضاحت سے بہت باریکی سے لے کے چلنا، لیکن پھر بھی تھوڑی تھوڑی وضاحت کہیں چون جاتی ہے، بات بیچ میں آ جاتی ہے۔ بس مجھے یہ پوچھنا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں یامین بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں گے تو کیا وہ ہم قصر پڑھیں گے یا اپنی پوری مطلب پڑھیں گے؟ اور پھر مزدلفہ میں مغرب اور عشاء پڑھیں گے، کیا وہ بھی قصر کر کے پڑھیں گے، یا اپنے جس طرح کے عشاء کی 4 ہیں تو 4 پڑھیں گے یا قصر کی 2 پڑھیں گے؟ ذرا رہنمائی فرما دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ کا پیش کرتے ہیں۔ جی 2000 میں میں نے پہلے دن جو 10ویں میں نا تینوں جمعرات کو نا ایک آدھ کو مار دی کن کے پہلے دن، تو اس میں یہ میرے لیے صحیح تھا یا میں نے وہ کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام تنویر احمد اتاری ہے، میں خانیوال سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کیا طواف الزیارہ میں حج کے احرام باندھنے کے بعد اگر نفلی طواف کرنا ہو اس میں کیا استباح بھی کیا جائے گا، کندھا کھولا جائے گا؟ طواف الزیارہ احرام تو نہیں ہوگا، سادے کپڑے ہوں گے، اس میں تو پھر استباح کا موقع ہی نہیں ہوگا؟ کا جواب عنایت فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صاحب، پہلا سوال تھا کہ جو 10ویں تاریخ کو ہم نے بڑے شیطان کو کنکری ماری، اس کے بعد آپ نے فرمایا فوراً بیک ہو جائیں، پھر فرمایا کہ رش بھی ہوتا ہے، تو بڑی ہی جو ہے وہ حوصلہ افزا کال تھی جی، جس میں جو ہے وہ مثبت تنقید بھی تھی اور تعریف بھی تھی، مشورہ بھی دیا۔ فیڈ بیک جو ہے وہ بنیادی عنصر ہوتا ہے۔ صحیح۔ بعض اوقات بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ نہ ہو کہ گلا ہی خشک ہو رہا ہمارا بول بول کے،
لوگوں کو مسائل سمجھ ہی نہ آ رہے ہوں. صحیح. تو فیڈ بیک سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں, انہیں یہ گفتگو میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, توجہ سے دیکھ رہے ہیں. تو فیڈ بیک دیتے رہنا چاہیے. آج ہمارا چھٹا پروگرام ہے, چھٹا سلسلہ ہے اور آخری ہے. تو یہ شوال سے شروع کیا ہم نے. صحیح. تو کوئی شاید شوال کے دوسرے ہفتے سے شروع کیا ہوگا, جب جا کے چھٹا بنا ہے. اس سے پہلے تو پھر رمضان ہوتا ہے. تو شوال کے نصف سے مناسب ٹائم تھا میں سمجھتا ہوں. اور اس سے پہلے جو ہے وہ تربیتی نشست بھی ہوئی ہے دعوت اسلامی زیر اہتمام. لیکن یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں حاجی اب گئے ہیں, 2-3 پروگرام یہ ہے کہ ان کو مل گئے ہوں گے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں جانے والوں کو بھی مدنی چینل کی صورت موجود ہوتی ہے. ہوٹلوں میں مدنی چینل چل رہا ہوتا ہے, وہاں دیکھے جا سکتے ہیں سلسلے. جو پہلے دن کی رمی تھی اس کے حوالے سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آگے بڑھ جائیں. صحیح. ہوتا یہ ہے کہ ون وے ہوتا ہے روٹ, یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں سے آئے ہیں وہاں سے واپس جائیں گے. بڑی اہم بات ہے. اور بہت سارے لوگ اس وقت اپنے قافلے سے بچھڑ جاتے ہیں. صحیح. جب رمی کر کے فارغ ہو گئے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جہاں سے ہم آئے تھے وہیں سے واپس جانا ہے. صحیح. ایسا نہیں ہے. ہزاروں کا ریلا آ رہا ہے پیچھے سے, بالکل اسٹریٹ چل رہا ہے. آپ نے رمی کی, فوراً آگے بڑھ جائیں. صحیح. پیچھے نہ ہٹیں, آگے بڑھ کے پہلے سے جو ہے نا آپس میں طے کر لیں کہ کہاں ملنا ہے. مطلب جانے والے جو لوگ ہیں وہ جا رہے ہوں گے, پھر آگے جا کے آپ دیکھیں گے مڑنا کس طرف ہے. اب مڑنے کے حوالے سے بھی گراؤنڈ پر الگ روٹ ہوتے ہیں, فرسٹ سیکنڈ فلور پر یو ٹرن کے الگ روٹ ہوتے ہیں, تو ان کے روٹ ذرا مختلف ہوتے ہیں. صحیح. تو جو اگر ساتھ میں ایسا جاننے والا ہے جسے پتہ ہے کہ کس فلور سے کہاں مڑنا ہوتا ہے, وہ پہلے بتا دے کہ جو بچھڑ جائیں آگے پیچھے ہو جائیں وہ اس مقام پر آ کے مل جائیں. جو جمروں کی چھت ہے اس کے نیچے تو کہیں بھی کھڑا نہیں ہونے دیں گے. صحیح. آپ کو بالکل آگے جانا پڑے گا, اور اتنا آگے بھی نہ جائیں کہ وہ آپ مکہ کی طرف چلے جائیں. صحیح. مینا کی طرف آنا ہے تو مڑ کر اس فاصلے پر آ جائیں. بالخصوص 2 بڑے روٹ ہوتے ہیں. باہر نکلنے کے لیے ایک راستہ جاتا ہے مسجد خیف کی طرف. صحیح. تو وہاں اس طرف جا کے باہر نکل جاتے ہیں. دوسرا جو راستہ ہے مسجد خیف کے اپوزٹ, صحیح, جو پہاڑی سلسلہ ہے, آگے جا کے اس میں سرنگ بھی چڑھ جاتی ہے, شروع ہو جاتی ہے. تو دوسرا جو راستہ ہے واپسی کا وہ اس طرف جاتا ہے. تو پہلے طے کر لیں کہ ہم اس طرف واپس جائیں گے اور اس لوکیشن پہ کھڑے ہوں گے, تو پھر وہاں جا کر کھڑے ہو جائیں. لیکن پیچھے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. صحیح. رمی کرتے ہی آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھ کر یو ٹرن لینا ہوتا ہے. صحیح. اگلا کیا سوال تھا؟ یامین بھائی تھے کراچی باب المدینہ سے. سوال یہ تھا کہ عرفات اور مزدلفہ میں جو نمازیں پڑھنی ہیں تو آیا وہ پوری پڑھنی یا قصر کر کے پڑھیں گے؟ قصر کے تعلق سے 2 موٹے اصول یاد رکھے جائیں. صحیح. ایک اصول تو یہ ہے کہ جس جگہ آپ نے جا کر قیام کرنا ہے 15 دن سے زیادہ کی نیت ہوگی, 15 یا 15 دن سے زیادہ کی, تو آپ جو ہے وہ نماز پوری پڑھیں گے. مقیم ہو گئے آپ. 15 دن سے کم کی نیت ہوگی تو قصر نماز پڑھنی ہوگی. صحیح. شروع کی فلائٹ میں جو حاجی جا رہے ہوتے ہیں وہ پہلے مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں, 3-4 دن وہاں رہتے ہیں, پھر مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں, ہفتہ وہاں رہتے ہیں, پھر مکہ المکرمہ آتے ہیں 10 دن کے لیے, پھر ان کو مینا جانا ہوتا ہے. صحیح. تو مینا جانا ایک الگ مقام ہے. صحیح. مینا فقہی طور پر ایک الگ مقام جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. تو آپ نے جہاں ٹھہرنا ہے وہاں آپ کا قیام کتنا ہے. صحیح. ایک تو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی مینا جانے سے پہلے مقیم تھا تو مینا مزدلفہ عرفات میں بھی مقیم ہی رہے گا. صحیح. یہ دوسرا اصول ہے. مینا جانے سے پہلے مکہ میں وہ مقیم تھا. صحیح. تو مینا مزدلفہ عرفات بھی مقیم ہی رہے گا. صحیح. کوئی مینا جانے سے پہلے مسافر تھا تو مینا مزدلفہ عرفات میں مسافر ہی رہے گا. یہ مسئلہ ہے. اس کے حوالے سے اپنا فیصلہ کر لیں گے کہ انہوں نے نمازیں کس طرح پڑھنی ہے. ٹھیک. امید ہے کہ ہمارے یامین بھائی کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اچھا, ایک سائل تھے ہمارے 10ویں تاریخ کو جو ہمیں
بڑے شیطان کو جو کنکریاں مارنی ہیں، اگر تینوں پہ مار دیں تو؟ ویسے اس طرح کرنے والے کو کئی گنا زیادہ خوشی حاصل ہوئی ہوگی. پہلی خوشی یہ حاصل ہوئی ہوگی کہ پہلے اور دوسرے پہ رش ہی نہیں ملا. صحیح. دوسری خوشی یہ حاصل ہوئی ہوگی کہ سب نہیں مار رہے، میں نے تینوں کو ماری ہے. صحیح. اپنے گمان میں اگر سوچا جائے تو یہ پہلو بھی آ سکتے ہیں. تو مارنی تو ایک کوئی ہوتی ہے. صحیح. اب دو اور کو مار دی تو اس پہ کوئی دم وغیرہ یا کوئی گناہ وغیرہ تو نہیں آئے گا، لیکن جو مسنون طریقہ ہے اس پہ عمل اس کی خلاف ورزی. اچھا، ہمارے تنویر بھائی تھے خانے وال سے، طواف زیارت کے حوالے سے استباح جو کیا جاتا ہے، یعنی اس حوالے سے کہہ رہے تھے جب احرام نہیں ہے تو استباح بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، استباح نہیں ہے. صحیح. اور کولے ہیں؟ اگر ہیں تو لے لیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سلیم اتاری ہے اور میں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح 7 کی شام کو یا 8 کو حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، اگر کسی اسلامی بہن کو 10 کو یا 9 کو ایام آ جاتے ہیں، یعنی مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں، تو 12 تک تو انہوں نے واپس آ کر، یعنی 12 کے غروب سے پہلے انہوں نے اپنا طواف سے زیارہ مکمل کرنا ہوتا ہے. تو جن اسلامی بہنوں کو ایام آ جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ذرا شرعی رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ جواب عرض کرتے ہیں. جی. میں کراچی سے بول رہا ہوں، گلشن اقبال سے. ہم حج پہ جب گئے تھے تو حج پہ جانے ہمارا جو مقام تھا وہ ہم رہ رہے تھے عزیزیہ میں. تو میرے ساتھ میری والدہ اور میری جو ہے بڑی بہن جو کہ لاغر تھی کافی، تو اس کی وجہ سے ہم مینا میں رات کو قیام کیا. لیکن اس کے بعد ہم عزیزیہ میں جو کہ ہوٹل ہمارا قریب تھا اور راستہ ہم بھٹک گئے تھے تو ہم وہاں پہنچ گئے. اور اس کے بعد ہم نے ایک دن تو ہم نے مینا سے کیا، اس کے بعد ہم نے جو ہے عزیزیہ سے آ کے ہی رمی کی. کیا یہ طریقہ کار صحیح تھا یا غلط تھا؟ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے 3 روزے رکھ لیے تھے، 3 روزے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غلطی یا کوئی کوتاہی ہو تو معاف کرے. تو اس کا مجھے ذرا بتائیے گا کہ کیا پوزیشن ہے. انشاءاللہ. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں سوال ہے، کیا قربانی کرنے کے بعد ہم اپنا حلق خود کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرے کو سوال ہی پوچھنا ہے کہ دم حدود حرم میں ہی دینا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حدود حرم میں جو دینا ہے، اب اس طرح ایک ہمارے ساتھی گئے اور وہ واپس آئے اور دم جو ہے ان پہ ساکت ہو گیا. اب وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا میں حدود حرم میں خود جا کے دم دوں، مگر انہوں نے یہاں اپنا وکیل بنایا اور اس کو پیسے دے دیے، تو کیا وہ دم ہو گیا؟ جی مفتی صاحب، پہلا سوال یہ تھا، سلیم بھائی ملتان سے تھے، یعنی احرام باندھنے کا وقت آگے حج کے ایام شروع ہو گئے جو مخصوص 5 دن ہیں، اور عورت جو ہے وہ اس کے ایام بھی شروع ہو گئے، اب کیا کریں؟ ایسی اسلامی بہن جو ہے وہ انتظار کرے گی، اگرچہ کہ 12ویں کا دن گزر جائے. صحیح ہے. پاک ہوگی تو پاک ہونے کے بعد وہ جا کے طواف زیارت کرے گی، اور جو تاخیر کا دم ہے وہ دینا ہوگا. یعنی حج تو فلائٹ اگر نہیں، فلائٹ کا تو انہوں نے بیان کیا، عمومی صورت بیان کی نا. صحیح. کہ وہ ان دنوں میں پیریڈس آ گئے. صحیح. یہ ناپاکی کی حالت میں صحیح. مسجد الحرام میں نہیں جا سکتی، تو اس کا طریقہ یہ ہے انتظار کرے گی، انتظار کر کے، اور پھر یہ ہے کہ وہ اپنا بعد میں، مطلب 12 تاریخ گزر گئی، 13ویں کو 14ویں کو پھر طواف زیارت کرے گی. اگر ایسا مسئلہ ہو کہ 13 یا 14 کو اس کی فلائٹ ہو. صحیح. اب کوئی چارہ نہیں ہے. پھر فقہ نے یہ حکم دیا کہ اسی حالت میں جا کر طواف کر آئے، اور اس پر پھر یہ ہے کہ بدنہ لازم آئے گا، بڑا جانور قربان کرنا ہوگا، یہ حکم بیان کیا. صحیح. اچھا، وہ جو یہ بھی ایک بندہ جو دیا جائے گا وہ اپنے ملک میں ہوگا یا وہیں ہوگا؟ بھائی حرم میں ہوگا. حدود حرم میں. حرم میں ہوگا. صرف صدقہ جو ہے، صدقے کی جو جنایت ہے،
یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، غیر حرم میں بھی ہو سکتا ہے۔ دم یا بدنہ جو ہے یہ سرزمین حرم پر اس کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، جس طرح یہ دم ہوتا ہے وہ تو عموماً 200 ریال کے اندر بھی ہو جاتا ہے، یعنی وہ جانور مل جاتا ہے، اور یہ بدنہ جو بھی ہوگا یہ تو 200 ریال کا جو ہے وہ جانور آف سیزن میں ملتا ہوگا۔ صحیح، جیسے جو حج کے مہینے نہیں ہوتے یا عمرے کے سیزن نہیں ہوتے، لیکن عام طور پر 400 سے کم بہت مشکل ہوتا ہے۔ یعنی اگر رقم نہیں ہے اسی وقت کرنے کی تو اپنے وطن میں آ کر بعض لوگوں کے ساتھ جیسے ان سے جو اپنے اخراجات وہ لے کر گئے تھے اپنے حساب سے، پتہ چلا کہ ان کے اوپر تو 2 دم ہے۔ صحیح ہے۔ اب 2 دم کا مطلب 800 ریال۔ صحیح ہے۔ ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے تو تاخیر اس میں کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بعد میں ان کو دم دینا ہوگا اور کسی کو وکیل بنا کر بھیجنا ہوگا، سرزمین حرم پر ہی دم ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ گلشن اقبال سے تھے ہمارے ایک سائل، تو یعنی مینا کے اندر راتیں گزارنی تھی، اب ان کے ساتھ والدہ بھی ہیں، بہن بھی ہیں، تو مینا کی بجائے عزیزیہ میں جو ہوٹلز ہوتے ہیں وہاں انہوں نے راتیں گزاری، پھر وہاں سے ڈائریکٹ وہ دن گزارنے کا کہہ رہے ہیں، رات گزارنے کا نہیں کہا انہوں نے، دن، یعنی وہیں ٹھہر گئے وہ۔ اگر تو دیکھیں یہ وہیں ٹھہر گئے ہی نہیں صحیح مینا میں، تو جو سنت موقدہ ہے مینا کا قیام وہ ان کا ترک ہوا۔ صحیح۔ اور بہرحال یہ اس سنت کے تارک تو کہلائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس میں جنایت کے حوالے سے جو صدقہ وغیرہ یا کوئی اور چیز ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی، نہ تو صدقہ ہے نہ کوئی دم وغیرہ ہے۔ روزے انہوں نے رکھ لیے، چلیں غلطی کے بعد نیکی کر لینی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن وہ روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں تھا۔ صحیح۔ اگر یہ دن کے وقت گئے صرف رات کو آ گئے دوبارہ، صحیح، تو جو مینا میں رات گزار لیتا ہے تو اسے تارک سنت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ رات گزارنے والا قیام کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ صحیح۔ ایک سائل تھے ہمارے، انہوں نے سوال یہ کیا کہ قربانی ہو گئی، اب حلق کرنا ہے تو آپس میں کر سکتے ہیں؟ جب وہ موقع آ جائے کہ اب کچھ نہیں کرنا، حلق کرنا ہے، اسے وقت تحلل بھی کہتے ہیں۔ نہیں، جیسے وہ اپنا حلق خود کر لیں، میں اسی طرح جب وہ موقع آ گیا کہ اب حلق کرنا ہے، صحیح، جیسے عمرے میں صحیح کے بعد وہ موقع آتا ہے، ٹھیک ہے، حج میں قربانی کے بعد وہ موقع آتا ہے کہ اب حلق کرنا ہے، تو ایسے موقع پر اپنا بھی جو ہے وہ حلق کر سکتا ہے، کسی اور کا بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک سائل تھے ہمارے، دم کے حوالے سے انہوں نے پوچھا تھا کہ یعنی دم تو حدود حرم میں ہی کرنا تھا، لیکن وہ گھر آ گئے، یعنی باب المدینہ کہتے ہیں، یہاں کراچی پہنچ گئے، کسی کو وکیل بنا دیا، تو اس صورت میں یہ بھی تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ خود جائیں، تو دیکھیں بعض چیزیں بڑی آسان ہوتی ہیں، انہیں مشکل نہیں بنانا چاہیے۔ صحیح۔ اب اگر تو صاحب استطاعت ہیں یا ان کا مطلب کوئی جانا رہتا ہے، پتہ ہے ان کو کہ بھئی اگلے سال میں نے جانا ہے، تو اور بات ہے، لیکن عمومی طور پر جانے والے زندگی میں 1 دفعہ 2 دفعہ جاتے ہیں، تو ایسے افراد کے لیے جب آسانی ہے کہ وہ کسی کے ذریعے بھیج دیں تو پھر اس آسانی پر عمل کرنا چاہیے۔ زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، صحیح، اور پیسہ جو ہے وہ آنے جانے والی چیز ہے، آج ہاتھ میں ہے کل ہو سکتا نہ ہو، کسی کے ذریعے بھیج دیں، اور اگر آف سیزن ہے، رش کا موقع نہیں ہے، تو اسے کہیں آپ جا کے اپنے ہاتھوں سے خود ذبح کر آئیں، اور بہتر یہ ہے کہ آف سیزن میں ہی کسی کو بھیجیں، کیونکہ رش کے ایام میں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح، جیسے آج کل کے جو ایام ہیں اس میں تو جانور ہی نہیں ملیں گے۔ صحیح، جب حج ہو گیا تو لاکھوں لاکھ جانور ذبح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ممکن ہے جانوروں کی شارٹیج ہو جائے۔ صحیح، منڈیاں جو ہے نا وہ ایسے موقع پر لگانے نہیں دیتے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا باب المدینہ میں اس قربانی کے سیزن کے علاوہ مختلف جگہوں پر جانور کھڑے ہوئے مل جاتے ہیں، لیکن جب یہ سیزن آتا ہے تو سب جگہ سے جانور ختم کر دیتے ہیں، چھاپے پڑتے ہیں، پابندیاں لگ جاتی ہیں، تو وہاں بھی یہ موقع ہوتا ہے کہ عام آدمی کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا جانور ملے گا کہاں۔ صحیح۔ تو آف سیزن میں جانے والوں کو جو ہے وہ، رمضان میں بھی خیر جانوروں پہ اتنا رش نہیں ہوتا، صحیح، حج کے جو موسم ہے اس موسم میں جانوروں کے حوالے سے بڑے مسائل ہوتے ہیں، صحیح، تو کسی کے ذریعے اگر یہ بھیجیں گے تو دم ادا ہو جائے گا۔ امید ہے کہ ہمارے ان سائل کو بھی ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ آگے چلیں جی۔ مکہ المکرمہ کی زیارتیں، سوچ رہا ہوں کہ کچھ جو ہے وہ ایک قدم مدینہ منورہ میں بھی رکھ دیں جا کے، وہاں کی برکتیں نصیب ہو جائیں۔ مکہ المکرمہ میں بڑی پیاری پیاری زیارتیں ہیں۔
جنت المالا ہے. جنت المالا میں بڑے ہی جلیل القدر صحابہ اور صحابیات کے مزارات ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف بھی وہیں پر ہے. صحیح. تو جنت المالا کے باہر سے زیارت کریں. اندر جو ہے وہ راستے بھی ہیں, گاڑیاں بھی چلتی ہیں, تو اندر نہ جائیں, نہ جانے کس صحابی کی قبر پر روڈ بنا دیا گیا ہو, صحیح بات, کیا معاملات ہوں. باہر کھڑے ہو کر فاتحہ کریں. فاتحہ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. تو جب بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوتا ہے تو وہ غلط کام نہیں کر رہا ہوتا. یہی طریقہ ہوتا دعا کرنے کا. وہ اصالِ ثواب ان کی نظر کر رہا ہوتا ہے. صحیح. تو جنت المالا ایک بڑا ہی جو ہے پر نور مقام ہے. جنت المالا ضروری نہیں کہ ٹیکسی وغیرہ میں جائیں, آپ جو ہے وہ مولد شریف کی طرف چلے جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ولادت گاہ ہے, یعنی مروہ سے نکلیں, جس طرح باب السلام ہے اس طرف سے نکلیں. صحیح. اور بمشکل 20 منٹ کی واک پر بندہ مسجد جن آ جاتی ہے. مسجد جن سے تھوڑا سا آگے جو ہے جنت مالا آ جاتا ہے. 2-4 افرادوں بڑے آرام سے گفتگو کرتے ہوئے جاتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا. صحیح. وقت کتنی جلدی کٹ گیا ہے. اور جو زیارتیں ہیں وہ قدرے دور ہیں. حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا مزار شریف مسجد عائشہ جہاں ہے اس سے آگے اسی روڈ پر واقع ہے. تو کسی دن جو ہے وہ مسجد عائشہ جب جانا ہو عمرے کی ادائیگی کے لیے, احرام باندھنے کے لیے, کیونکہ وہ حرم سے باہر ہے, تو عمرہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حرم سے باہر جا کر احرام باندھا جائے. صحیح. اب وہ حرم سے باہر کہیں سے بھی جائیں تو ٹیکسی والے سے کہیں کہ ہمیں پہلے وہاں جانا ہے اور پھر یہاں آنا ہے. صحیح. تو وہ ممکن آپ کو لے جائے. تو حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف مکہ المکرمہ میں ہے. بالکل روڈ کے کنارے ہے, مین روڈ کے کنارے. ایک قبر ہے, 4 طرف دیواری ہے, اور قبر شریف کے گرد بھی جو ہے 1 اینٹ کی جو ہے وہ 1 اینٹ کی دیوار ہے, چھوٹی سی. اس کے علاوہ مقام نزول وحی غار ہرا مکہ المکرمہ کی وادیوں میں ہے. وہ مقام جہاں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جا کر عبادت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. بلکہ بزرگوں نے لکھا کہ ہر روزانہ جو اولیاء ہیں, جو دنیا سے پردہ کر گئے وہ اور جو زندہ ہیں وہ, ان سب کی روحانی بیٹھک ہوتی ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں. اور وہ بیٹھک کہاں ہوتی ہے, اس پر مختلف اقوال ہیں. حضرت مولانا غلام جیلانی میٹھی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وہ بیٹھک غار ہرا کے مقام پر ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو غار ہرا جانے کے لیے سب سے بہترین جو وقت ہے وہ ہے رات 12 بجے کے بعد کا. صحیح. جبکہ قافلے پورا قافلہ ہو, بہت سارے لوگ ہوں, کیونکہ وہاں دشواریاں بھی ہو جاتی ہیں. صحیح. تو رات 12 بجے کے بعد چڑھنا شروع کریں. چاندنی رات ہو بہتر ہے. کوئی لائٹ وغیرہ کا انتظام کر لیں, وضو کر جائیں. بوڑھوں کو ہرگز نہ لے کر جائیں. صحیح. قطعاً نہ لے کے جائیں. بہت مشکل ہے چڑھنا. میرے جیسے آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, تو بوڑھے تو کہاں چڑھیں گے. ہاں کوئی دیہاتی بوڑھا ہے تو وہ چڑھ جاتا ہے. صحیح. بڑے چست ہوتے ہیں, ان کی جو ہے وہ محنت مشقت کی عادت ہوتی ہے, دیکھا ہے کہ چڑھ جاتے ہیں. تو پھر یہ کہ وہاں رات کو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پھر رش نہیں ملے گا. صحیح. ورنہ تو غار ہرا کی زیارت دور سے ہی کر آئیں گے آپ. صحیح. تو رات کو جانے میں یہ ہوگا کہ 2-3 بجے تک پہنچ جائیں گے. وہاں عبادت کریں, صلاۃ التوبہ پڑھیں, صلاۃ اللیل ادا کریں. صحیح. وضو ہو تو فجر وہیں ادا کر لیں, ورنہ پھر نیچے اتر جائیں. غار ثور مکہ المکرمہ میں واقع ہے. سبحان اللہ. وہ جگہ جہاں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے دوران تشریف لائے. اچھا, بڑی کمال کی بات یہ ہے, کل ہی میں نے خبر پڑھی کہ غار ہرا کی صفائی کے لیے بڑا اہتمام کیا جا رہا ہے, اور جو میونسپل کمیٹی ہے
وہ کچرے کے ڈبے رکھ رہی ہے اور صفائی ستھرائی کے انتظام کیے جا رہے ہیں. تو غار حرا پر اگر چڑھنا کوئی ناجائز بات ہے تو یہ سب اہتمام نہ ہو رہے ہوتے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی عادت ہوتی تھی کہ وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درخواست کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نیا گھر بنایا ہے, میں یہ چاہتا ہوں آپ میرے گھر میں آ کے نماز ادا فرما لیں. سبحان اللہ. بخاری شریف میں حدیث ہے. تو میں اس جگہ کو جائے نماز بنا لوں گا. سبحان اللہ. تو ان کے لیے برکت کی بات ہوتی تھی کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے وہاں وہ نماز ادا فرمائے. تو نماز ادا فرمائی یا نہیں فرمائی یہ ایک الگ بات ہے, نماز فرض بعد میں ہوئی ہے, لیکن آپ نے عبادت تو فرمائی ہے وہاں پر. یہ بات تو قطعی اور یقینی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. قرآن وہاں نازل ہوا ہے تو مبارک جگہ ہے. اللہ کا عذاب جہاں نازل ہو وہاں بھاگنے کا حکم ہے. اللہ کی رحمت جہاں نازل ہو وہاں تو جانے کا حکم ہے. تو وہ جگہ تو فضیلت کی جگہ ہوگی. وہاں جانا نہ تو کوئی شرک ہے, نہ کوئی بدعت ہے, نہ کچھ اور ہے. اتنا کافی ہمارے لیے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. سبحان اللہ. تو غار ثور بھی جو ہے ایک مبارک مقام ہے. پھر مکہ المکرمہ میں حدیبیہ کا مقام ہے. حدیبیہ کے مقام پر قدیم مسجد ہوا کرتی تھی, وہ تو آج کل مطلب کہ اس کے آثار باقی ہیں. لیکن حدیبیہ کا وہ مقام ہے کہ جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, وہاں تک آئے, پھر معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ, اور پھر احرام اتارے کر واپس تشریف لے گئے. تو حدیبیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے دور وہ جگہ ہے جہاں حرم دور پڑتا ہے. شاید 20-22 کلومیٹر دور ہے. تو وہ جو جانب ہے وہاں حرم جو ہے وہ کافی پھیلا ہوا ہے. اور اس کے باہر جاتے ہیں. حدیبیہ کا جو مقام ہے کچھ مقام حرم کے اندر ہے, کچھ مقام باہر ہے. اور جو آج عرف عام میں جسے حدیبیہ کہتے ہیں وہ باہر ہی ہے. جہاں مسجد بنی ہوئی ہے, جہاں جا کر لوگ مطلب کہ احرام کی نیت کرتے ہیں, وہ جگہ قطعاً باہر ہے. اسی طریقے سے جیرانہ کا مقام ہے. جیرانہ کا مقام بھی مکہ المکرمہ سے دور نواحی علاقے میں ہے. جنگ حنین وہاں لڑی گئی تھی اور شہدائے حنین کے وہاں مزارات ہیں. بڑی ہی مبارک جگہ ہے. بہت فضائل یہاں کے بیان کیے گئے. اور خاص طور پر یہاں ایک کنواں ہے, بالکل مسجد کے برابر میں ہی ہے کنواں. کوئی پوچھے تو بتا دیتے ہیں لوگ. تو وہاں کا بھی پانی بڑا مبارک پانی ہے. اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں اور بھی زیارتیں ہیں. مسجد جن ہیں, جیسے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں نماز پڑھائی, جہاں آیات نازل ہوئی. مطلب مختلف تصورات ہیں, یعنی کئی پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. ایک پہلو یہ ہے کہ یہ ارض قرآن ہے. قرآن میں ان کا ذکر ہے, غار ثور کا ذکر ہے, مسجد جن کا ذکر ہے. تو جن مقامات کا ذکر قرآن میں آیا ہے, بندہ بار بار پڑھتا ہے, تو ان مقام کو دیکھنا بھی ایک مقدس چیز ہے. کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو اور بھی جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں بعض مقامات ہیں, کچھ اور مساجد وغیرہ ہیں, تو ان کی زیارت کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے مسجد خیف ہے. مسجد خیف میں اگر حج کے دوران, مطلب مینا کے جو ایام ہیں اس دوران جانا چاہیں گے تو شاید پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہ ملے. تو مسجد خیف کی اندر سے زیارت کرنی ہے, وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے. تو پھر یہ ہے کہ مینا شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے یا 2-4 دن پہلے چلے جائیں. وہاں جا کے نماز پڑھیں, دیکھ لیں. مبارک مقام ہے. کیونکہ حج کے جب ایام چل رہے ہوں گے, مینا میں جب لوگ موجود ہوں گے, مسجد خیف میں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی. اسی طرح میں جیسے زیارتوں کی بات چل رہی ہے تو شیخ طریقت اہل سنت کی ایک کتاب ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات. ماشاءاللہ. تو اس کے اندر مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ کے جو چند مقامات آپ نے ارشاد فرمائے, تفصیل سے اس میں ذکر ہے. اگر مدی چینل کے ناظرین اس کتاب کو حاصل کر لے کے اپنے ساتھ لے جائیں گے. واقعات بھی ہیں, بہت پیاری کتاب. بہت پیاری کتاب. بہت پیاری کتاب. جی اگر کال سے تو دیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سعید بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر حج سے پہلے پاکستان سے ہماری فلائٹ مدینہ طیبہ کے لیے, اور مدینہ طیبہ سے ہم حج سے پہلے جو ہے کہ آتے ہیں اگر مکہ معظمہ اور عمرہ کرتے ہیں, تو اس کے بعد کیا ہم نفلی عمرہ دوبارہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ آپ زیارت پر جاتے ہیں، مدینہ پاک جائیں گے تو وہاں جب جاتے ہیں جیسے جتنے بھی مسجدیں جہاں سے کوئی زیارتوں پر جاتے ہیں وہاں ہم کو نفل کے لیے کیا کرنی ہے؟ جی تو مسجد پڑھنا ہے یا کیا حیت کرنی، اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو حجی وہاں پر مینا میں جو قربانی کرتا ہے وہ تو حج کے ساتھ ہو. اب سوال یہ ہے کہ اس کے علاوہ وہ پاکستان میں کوئی وکیل مقرر کر کے جائے کہ وہ یہاں بھی اس کے نام کی قربانی کرے یا جو ادھر مینا میں قربانی کر لے گا وہی کافی؟ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں. سعید بھائی راول پنڈی سے تھے. ڈائریکٹ مدینہ فلائٹ گئی تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ظاہر بات یہ بغیر احرام کے جائیں گے صحیح. اور پھر جب مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ جانے لگیں گے تو پھر ان کو احرام باندھنا پڑے گا. اور اب یار علی مقام آتا ہے، وہاں میقات ہے. صحیح. تو اس میقات پر جا کر لازمی طور پر ان کو احرام باندھنا ہے. ایک اور بھی میقات آگے آتی ہے. صحیح. تو پھر اگر ایسی صورتحال ہو کہ دو میقاتیں آتی ہوں تو دوسری میقات پر بھی احرام باندھ سکتے ہیں. صحیح. لیکن اس میقات کا نہ انہیں پتہ چلے گا نہ کوئی بتائے گا، اور ممکن ہے روٹ ایسا ہو کہ وہ کوئی نشاندہی نہ ہو. صحیح. جی تو اب ان کا ایک سوال اور بھی تھا کہ وہاں جا کر اب یہ کیا کریں. صحیح. وہ عمرہ انہوں نے کر لیا، وہ عمرہ حج تمتع کا ایک حصہ تھا. اب حج سے پہلے عمرے نہ کریں زیادہ بہتر ہے. صحیح. ایک تو ایک اور وجہ ہے کہ کثرت عمرہ میں ویسے ہی اختلاف ہے. صحیح. تو بہتر ہے اس اختلاف سے بچیں. دوسرا یہ ہے کہ جو مشقت ہے اس کی وجہ سے بیمار نہ پڑ جائیں. یعنی جس عبادت کے لیے آئے ہیں اور جو آگے جا کے دشواریاں اٹھانی ہیں، قوت مدافعت نہیں رہی، پاؤں زخمی ہو گئے، ایڑیاں چھل گئیں، بخار میں پڑ گئے، تو پھر مسائل ہوں گے. صحیح. عمرے حج کے بعد کریں، یہ زیادہ بہتر. صحیح. ہمارے ایک سائل تھے مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ زیارتیں ہیں تو وہاں کیا کریں؟ زیارتوں کے وقت زیارتیں کرتے رہیں یا کچھ ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں؟ دیکھا جائے تو بڑا ہی اہم سوال ہے. ہر زیارت کے اپنے تقاضے. صحیح. جیسے کوئی مسجد قباء گیا ہے تو مسجد قباء میں جا کر نوافل پڑھنے کی تو ویسی فضیلت ہے. صحیح. تو وہاں نماز پڑھی جائے گی. صحیح. کوئی جو ہے وہ شہدائے احد کے مزار پر گیا ہے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے. صحیح. یا بقی شریف میں جا کے حاضر ہوا ہے تو یہاں جو ہے وہ الگ طریقہ ہے. سب سے پہلے سلام کرنا ہے، پھر ایصال ثواب جو ہے وہ کرنا ہے. صحیح. مطلب قرآن پاک کی آیات پڑھنی ہے، سورتیں پڑھنی ہیں، ایصال ثواب کر کے جو ہے وہ ان کی نظر کرنا ہے ایصال ثواب، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگنی ہے. صحیح. پھر بعض زیارتیں ایسی ہیں کہ ان کی فضاؤں میں جا کے راحت محسوس کرنا ہے. خود اپنی کیفیت یہ بنانی ہے کہ یہ وہ پر نور فضائیں ہیں جہاں سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں وابستہ ہیں. سبحان اللہ. جیسے بیر غرس، وہ کنواں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس کے پانی سے غسل دیا گیا تھا. سبحان اللہ. اب وہاں ایک فضاؤں میں محسوس کرنا ہے کہ ان فضاؤں میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں وابستہ ہیں. صحیح. پورا مدینہ، پورا مکہ ہی جو ہے نا وہ زیارت گاہ ہے. سبحان اللہ. مکہ المکرمہ میں مسفلہ جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر یہاں تھا. ہجرت مسجد یہاں پر ہے. صحیح. تو شار ابراہیم الخلیل اس کی بھی مناسبت کی وجوہات ہیں. مسجد عائشہ جو ہے اس کی اپنی وجوہات ہیں. پھر آگے جا کے جو ہے جرول جو علاقہ ہوا کرتا تھا اب تو وہ علاقہ صاف ہو گیا. صحیح. اور وہاں کنواں ہے بے رتوا، بالکل اکیلا کھڑا ہوا ہے وہ کنواں، وہ ایک زیارت گاہ ہے. تو دیکھا جائے تو چپے چپے پہ زیارت گاہ ہیں. اب یہ ہے کہ بعض جگہ پہ یہ کہ دعائیں کرنی ہوتی ہیں، بعض جگہ پہ صرف جو ہے وہاں جا کے آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہوتی ہیں، دل ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے. جیسے احد پہاڑ کو دیکھنا. اب احد پہاڑ کے پاس اگر جائیں تو خاص طور پر وہ جگہ پیچھے سے ہو کر جب جائیں اس کو کبھی کھول دیتے ہیں، پھر لوگ
صحیح بند کر دیتے ہیں پھر لوگ کھول لیتے ہیں، پھر بند کر دیتے ہیں کھول لیتے ہیں. پچھلے سال سنا تھا کہ بند تھی. تو وہ جگہ کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب زخمی ہوئے تو پھر جب آپ آگے بڑھے تو اس پہاڑ نے راستہ دیا، پہاڑ میں شگاف پڑا، یعنی پہاڑ پھٹ گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جا کر آرام فرمایا. اس جگہ بہت خوشبو آتی ہے، بہت خوشبو آتی ہے. اس خوشبو کی بنیاد پر وہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں. صحیح. اب نہ جانے کون ایسا شکی القلب ہے وہاں مینگنیاں میں ڈال دیتا ہے. ہم نے دیکھی اپنی آنکھوں سے مینگنیاں پڑی ہوئی، لیکن بہرحال بہت لوگ آتے ہیں. خوشبو بہت. اب ایسی مبارک جگہ ہے جس کو دیکھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. صحیح بات. تو وہاں وہ بدوی بچے اور حبشی بچے گھوم رہے ہوتے ہیں، آئے ہم آپ کو دعا پڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. اب وہ دعا کیا پڑھا رہے ہوتے ہیں؟ وہ ایک حدیث پاک پڑھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. وہ حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ دعا نہیں ہے، احد پہاڑ کی فضیلت ہے. اب احد پہاڑ کے پاس جا کے دعا کیا مانگیں گے؟ یہ ہے کہ اس کی زیارت کریں، آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، دل کو ٹھنڈا کریں، یہی کافی ہے. صحیح. مجھے یاد ہے اچھی طرح، مسجد الحرام شریف میں ایک زیارت گاہ ہے. مسجد شریف میں بہت سارے زیارت گاہیں. صحیح. جیسے کوئی باب فہد سے آئے مطاف کی جانب، تو اترتے ہوئے سیدھے ہاتھ پر باب عزیز کی طرف اگر جائے تو پوری مسجد میں کہیں بھی براؤن ماربل نہیں ہے. صحیح. دیوار پر کچھ حصہ مسجد کا وہ ہے جس کی دیواروں پر براؤن ماربل ہے. صحیح. اور ٹھیک ٹھاک بڑے فاصلے پر، یعنی کوئی یہ نہیں کہ 2-4 فٹ ہوگا، کم از کم 10-12 فٹ سے زیادہ ہوگا. اچھا، ابھی جو توسیع ہو رہی ہے اس میں ہوگا وہ؟ ہاں، وہ تو پرانی جگہ توسیع وہاں نہیں ہو رہی، اس جانب توسیع نہیں ہو رہی. توسیع دوسری جانب ہو رہی ہے، جہاں باب عمرہ باب فتح تھا اس جانب توسیع ہو رہی ہے. ٹھیک. وہ ماربل وہ جگہ ہے جہاں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے معراج کو تشریف لے گئے تھے. اس جگہ کی نشانی کو باقی رکھا گیا ہے. سبحان اللہ. ناسی ماربل لگایا گیا ہے، اور یہ کوئی ترکوں کی تعمیر نہیں ہے. صحیح. بعد کی تعمیر میں جو ہے وہ یہ اس جگہ کو باقی رکھا ہے. تو اس کے تھوڑا آگے ہی ایک پلر ہے. اس پلر کی علامت یہ ہے کہ اس کے برابر میں شاید ویل چیئر کے لیے اترنے کی بھی جگہ ہے، اور وہ پلر عام پلروں سے ذرا ممتاز ہے. ہوتا ہے نا جس طرح وہ چت کبرا سا رنگ ہوتا ہے. صحیح. کوئی ماربل لگا ہوا نہیں ہے، سیمنٹ اس انداز کی ہے، اور لوگوں کے چومنے کی وجہ سے وہ جگہ جو ہے وہ چکنی سی ہو رہی ہے. صحیح. اور اتنی خوشبو آتی ہے اس میں، ہاتھ لگائیں تو خوشبو آتی ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں براق باندھا گیا تھا. سبحان اللہ. براق زمین پر باندھا گیا تھا، زمین پر مٹی پڑ گئی اور مٹی آ گئی، ماربل آ گئے، اس پر پلر کھڑا ہوا، پلر میں خوشبو آ رہی. سبحان اللہ. تو مجھے یاد ہے میں بس برکت لے رہا تھا اس پلر سے، ہاتھ لگائے ہوئے، دور سے ایک بابا جی آ رہے، اور ٹھنڈ پہ گئی ہے. میں نے کہا الحمدللہ پہ گئی ہے. تو یہی خوشی ہوتی ہے، یہی ہماری روحانیت ہے. الحمدللہ. ہم آزاد ہیں کہ جو جس چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اس چیز پر عمل پیرا ہوں. تو بہت ساری زیارتیں ہیں. مدینہ منورہ بھی حاضری، مدینہ تو ایک مرتبہ جو ہے وہ واجب ہے. اور جب مدینہ منورہ قافلہ روانہ ہو تو بالخصوص یہ نیت کر کے جائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں. اعلی حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. سبحان اللہ. تو اب حج سے پہلے جانا ہو یا حج کے بعد جانا ہو، عید سے بھی زیادہ خوشیوں کا موقع ہے. مطلب ایک عشق کے معراج ہے نا. سبحان اللہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہونا، یعنی اس بارگاہ میں حاضر ہونا جس کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے سب نعمتیں عطا فرمائیں. ساری نعمتیں.
تو مدینہ منورہ میں نہ تو دم ہے، نہ صدقے ہیں، نہ ایک گناہ کے بدلے 1,00,000 گناہ لکھے جانے کا معاملہ ہے. صحیح. راحتیں ہی راحتیں. بس وہاں ایک چیز ہے، دل کو حاضر رکھنا ہے. غافلوں کے لیے وہاں کچھ نہیں ہے. صحیح. مطلب ملتا تو پھر بھی ان کو بھی ہے، لیکن وہ جو ترقی ہے نا، وہ جو ذوق ہے، وہ جو قرب ہے، اور وہ جو ایک بندہ جب آئے واپس تو روتی ہوئی آنکھ لے کر آئے، ہجر اور فراق لے کر آئے، تو غفلت میں ٹائم گزرے گا تو پھر یہ کیفیات نہیں ملیں گی. تو بارگاہ جتنے دن مدینہ منورہ میں رہیں، مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کریں، ہر نماز کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سلام عرض کریں، وقتاً فوقتاً شہدائے احد کی بارگاہ میں چلے جائیں، بقیع کی طرف چلے جائیں، اور بس جب بھی بارگاہ رسالت میں جانا ہو تو بس اس راستے سے ہی نگاہیں جھکا لیں اور اپنے آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کریں کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. انبیاء کا جسم جو زمین پر حرام کر دیا گیا ہے، ان کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہم عام قبرستان میں جب جاتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، ان کی طرف سے جواب آتا ہے. تو نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ سے جواب نہ آئے یا وہ آنے والوں کو نہ پہچانے، یہ کیسے ممکن ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان سلام دیتے رہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے رہے. تو یہاں اگر کچھ نہیں تھا، یہاں صرف مٹی ہے، قبر ہے، تو پھر یہاں تو کوئی حاضری دیتا ہی نہیں. صحیح. بڑی بڑی ہستی ہے. ایسا نہیں ہے. اگر یہاں جست اقدس نہ ہوتا تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیسا پگھلائی ہوئی دیوار قائم نہ کرتا. صحیح بات. سازشیں نہ ہوتی جس میں عطر کو لے جانے کی. صحیح. یہودیوں تک کا یہ نظریہ ہے کہ ان کے نبی کا جسم موجود ہے. صحیح. تو نبی اکرم علیہ السلام اپنی قبر اطہر میں، یعنی عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی موت آنی تھی اور آئی. موت سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس موت کے بعد جو زندگی ملتی ہے، وہ شہداء کو جو زندگی ملتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی زندگی کو، اس زندگی کو بطور فضیلت کے بیان کیا ہے، جگہ جگہ پہ بیان کیا ہے. تو انبیاء جو ہیں وہ شہداء سے بھی افضل ہیں. تو عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں اسی طرح حیات ہیں جیسی زندگی کی حیات ہوتی ہے. سبحان اللہ. جو موت آئی وہ آئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات جاویدانی عطا فرمائی ہے. تو اب آقا علیہ السلام حیات ہیں، امتیوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں. تو اب ایک امتی کو سوچنا چاہیے کہ میں کس کی بارگاہ میں آ رہا ہوں. اور یہ بڑا امتحان ہے کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے، وہ دیکھ رہے ہیں. نہ جانے مطلب وہ ہمارے دلوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے اندر کو بھی، ظاہر کو بھی، باطن کو بھی، سب چیزوں کو ملاحظہ کر رہے ہیں. تو پھر جو حاضری کی کیفیات ہیں وہ یکسوئی سے ہونی چاہیے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے سلام عرض کرے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، پھر تھوڑا آگے سرک کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، پھر تھوڑا درمیان میں آ کے دونوں شیخین کریمین کی بارگاہ میں سلام عرض کرے. اور اس بات کا دھیان رہے کہ یہ مقام رحمت ہے. سبحان. یعنی ایک شخص جو ہے وہ سخت بارش کا موسم ہو، بعضوں کا ہوتا ہے نا، سخت حبس ہو جاتی ہے اور ہوا چل نہیں رہی ہوتی اور پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں اور بارش ہو جائے ایسے میں، تو کیا ہوگا؟ گرمی میں بندہ باہر نکلے گا، نہائے گا، وہاں کھڑا رہے گا، اس بات کو پسند کرے گا کہ وہاں تر و تازہ ہوتا رہے، اس کا جسم جو ہے وہ توانا ہوگا. تو جو روزہ اطہر ہے، یہاں 70,000 ملائکہ صبح 70,000 شام نازل ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ رحمت کے ملائکہ ہیں، اور یہ تمنا اور التجاؤں کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں. ہر ایک کی خواہش ہے کہ یہیں رہے، لیکن انہیں موقع اتنا دیا گیا ہے.
تو یہ جگہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ سلام کیا اور چلے گئے، جتنا ہو سکتا ہے ٹھہرے، کوئی کباط نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، قرآن و سنت نے کہیں بھی منع نہیں کیا، اور اگر منع ہوتا تو روضہ رسول پر وہ آیت نہ لکھی ہوتی کہ جو لوگ نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز بلند کرتے ہیں تو وہ عقل والے نہیں، یہ آیت نہ لکھی ہوتی۔ تو نبی اکرم علیہ السلام زندہ ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہاں کھڑے ہو کر جتنا صلاۃ السلام پیش کیا جا سکتا ہے، عرض کیا جا سکتا ہے، صلاۃ السلام عرض کیا جائے، پھر یہاں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ طلب کیا جائے، آپ علیہ السلام سے شفاعت کی خیرات مانگی جائے۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا شرط نہیں ہے، دعا کے لیے توجہ اور خشوع بنیادی شرط ہے۔ ممکن ہے آپ ہاتھ اٹھائیں اور بعض لوگوں کو اس سے جو ہے وہ چڑھ آئے اور وہ آپ کا رخ پھیر دیں، وہ جگہ رخ پھیرنے پیٹھ دکھانے کی نہیں ہے۔ ہمارے عرف میں، ہمارے معاشرے میں پیٹھ دکھانا بے ادبی تصور کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ تصویر کھنچوانے کے لیے پیٹھ دکھا رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ، کہ بھئی میں پوز لیتا ہوں، یوں کیمرہ ہے اور یوں منہ کریں گے کہ یہ سنہری جالیوں کو روبرو آ جائیں۔ وہ جگہ کوئی تصویر بنانے کی ہے؟ وہاں تو صحابہ کرام علیہم رضوان جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو ان کی یہ کیفیات ہوتی کہ پرندے ان کے جسموں پر یہ سمجھ کر بیٹھ جائیں کہ جامد لکڑیاں ہیں، اس طرح ان کی کیفیات ہوا کرتی تھی۔ تو وہاں نہ تو کیمرہ استعمال کرنا ہے، نہ کچھ اور، اپنی توجہ، اپنی عقل، اپنی دانست، یہ ہر طرح سے یکسو ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا ہے۔ پھر وقتاً فوقتاً نمازوں کے بعد جتنے دیر تک ذوق باقی رہے یا موقع رہے، بعض اوقات رش ہوتا ہے، کھڑے نہیں ہونے دیتے، چلیں، اور لوگوں نے بھی آنا ہے۔ رات میں یہ ہے کہ کچھ وقت مل جاتا ہے، پھر مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے جائیں، اصحاب صفہ کا چبوترا ہے اس پر نوافل ادا کیے جائیں، مسجد المدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ بہت ساری زیارتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر باب السلام کی طرف جایا جائے تو یہاں چھوٹی چھوٹی مختلف مساجد ہیں، مسجد علی ہے، مسجد عثمان ہے، مسجد عمر ہے۔ تو یہ وہ مساجد ہیں کہ جس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جہاں عید کا خطبہ دیا وہاں یادگار قائم کر دی گئی ہے، مسجد بنا دی گئی ہے۔ مسجد استراحت بھی ہے جو عہد کی طرف جائیں تو راستے میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اور بھی کچھ مقامات ہیں، مسجد ابو ذر ہے، مساجد بے شمار یہ تعمیر کی گئی ہیں مقدس۔ تو جتنا عرصہ رہیں باادب رہیں اور غفلت میں نہ گزاریں، خواہ مکہ المکرمہ ہو یا مدینہ المنورہ ہو۔ جن لوگوں کو حاضری نصیب ہوئی انہیں حاضری مبارک ہو، اور میرے جیسے جو لوگ نہیں جا سکے ان کے لیے بھی دعا فرمائیں اور ہمارا سلام عرض کریں۔ ہماری مدنی چینل کی جو ٹیم ہے، ہمارے کیمرہ مین ہیں، ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں، MCR PCR کے جو لوگ ہیں، ان کا سلام بھی مزار اقدس پہ بارگاہ رسالت میں عرض کریں۔ شہدائے احد، شہدائے اپنا احد ہوئے، جنت المالا، جنت البقیع میں سلام عرض کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانے والوں کا حج قبول فرمائے۔ ہم نے جو باتیں بیان کی ہیں، کوئی غلطی کوتاہی ہوئی سے معاف فرمائے، اور ہمارا یہ بولنا سننا سنانا بھی قبول فرمائے۔ سلسلے کی آخری کال۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سعودی عرب جدہ میں رہتے ہیں، ہم نے حاجی کرنا ہے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم کہ رام ادھر سے ہم باندھ کے جا سکتے ہیں مکہ میں، یا مسجد عائشہ سے بھی باندھ سکتے ہیں جا کے رام؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد حبیب الرحمان بات کر رہا ہوں جی۔ مجھے یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ ہم بال کترواتے ہیں یا حلق کرتے ہیں، وہ اس طرح سے ہی ضروری ہے جو باریک چارجبل مشین ہوتی ہے اس سے بھی کروا سکتے ہیں؟ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد بلال رضا تاری مرکز رولیا لاہور سے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کسی پر کئی دم واجب ہوں تو وہ ایک دم دینا ہوگا یا 3 یا 4 دم واجب ہیں, 3 یا 4 ہی اس کو قربانیاں کرنی پڑیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے کیا تھا تو ہوٹل کے اندر غسل کرتے وقت میں نے احرام کے نیچے تولیہ باندھ لیا تھا. پھر اس کے بعد میری وائف بیمار تھی اور بچے ساتھ تھے میرے. پھر میں مدینے سے مکے کی طرف چل پڑا اور مجھے خیال نہیں آیا کہ میں نے تولیہ نیچے باندھا ہوا ہے اپنے احرام کے نیچے. پھر اس کے بعد میں نے جب عمرہ وغیرہ کر لیا, عمرہ وغیرہ کرنے کے بعد پھر جب میں واپس واش روم میں آیا اپنے کمرے میں تو میں نے دیکھا کہ وہ احرام کے نیچے تولیہ بھی میرا بندھا ہوا تھا. میں نے اس نیت سے باندھا تھا کہ میں کمرے میں جا کے اپنا یہ احرام باندھ کے تولیہ اتار دوں گا, مگر میری وائف بیمار ہو گئی تھی, بچے میرے ساتھ تھے, تو اس وجہ سے تھوڑا پریشانی گھبراہٹ میں مجھے یاد نہیں رہا اور میں وہ اتار نہیں سکا. اب یہ اس وجہ سے پوچھنا یہ ہے کہ میرے اوپر یہ دم ہوتا ہے کیا, میرے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے دم وغیرہ دینا ہے, وہاں پر میں کس طرح یہ کروں؟ یہ انشاءاللہ جواب عرض کرتے ہیں. ایک پچھلی کالز میں سے ایک کال تھی ہماری مینا میں قربانی کے حوالے سے تھی, وہ پاکستان پہنچ گئے, کسی کو وکیل کر دیں قربانی کے حوالے سے. اس کا جواب نے دیا تھا, کر سکتے ہیں, کر سکتے. ٹھیک. جدہ سے ہے کہ جدہ سے یہ اب آ رہے ہیں تو احرام باندھ کر آئیں گے؟ دیکھیں جدہ سے جو لوگ جائیں گے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہل سے احرام باندھیں. صحیح. مسجد عائشہ سے پہلے بھی ہل ہے, لیکن ہل کیا ہے تھوڑی سی اگر وضاحت ہو جائے. 3 حصے ہیں بنیادی طور پر. صحیح. ایک حصہ ہے حرم, ایک حصہ ہے وہ جو میقات کے باہر ہے, اور ایک حصہ وہ جو میقات کے اندر ہے اور حرم سے باہر ہے. صحیح. میقات کے اندر اور حرم سے باہر جو حصہ ہے اسے ہل کہتے ہیں. تو دیکھیں جب ہم بس کے ذریعے جا رہے ہوتے ہیں نا بائی روڈ, تو پہلے حرم شروع ہو جاتا ہے, مسجد عائشہ والا حصہ بعد میں آتا ہے. تو احرام انہوں نے ہل سے باندھنا ہے, حرم سے نہیں باندھنا. اب وہ ہل کہیں بھی ہو. صحیح. ٹھیک ہے. حبیب الرحمان صاحب تھے, حلق یا جو تقصیر کرنی ہے تو اس طرح شرط ہے یا کسی مشین سے بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کسی نے مشین میں اگر پھیری ہے تو تقصیر تو ہو گئی. صحیح. اس کے بال جو ہے وہ 1 پورے سے بڑے تھے, یہ ضروری نہیں تقصیر میں کم از کم 1/4 بال جو ہے 1 پورا کٹ جائے. 1 پورے سے بڑے بال تھے اور مشین پھیر لی, تقصیر تو ہو گئی. صحیح. لیکن ایک دفعہ تقصیر کرنے کے بعد یہ چاہیں اگلی دفعہ جو ہے میں اسی پر مشین پھیر لوں تو اب 1 پورا بال تو ہوں گے نہیں. صحیح ہے. اب تو انہیں لا محالہ اس طرح استعمال کرنا پڑے گا. ٹھیک. تو یہ الگ الگ موقع ہیں. ایک ایسا موقع آیا کہ مشین سے کام چل گیا. صحیح ہے. لیکن کچھ ایسے مواقع ہوں گے جہاں مشین سے کام نہیں چلے گا. وہ ٹیکنیکل بات ہے ویسے ہی. اچھا, ایاز بھائی تھے ہمارے لاہور سے, کئی دم واجب ہیں, ایک سے ہی کام چل جائے گا یا؟ یہ تو ایک دیکھیں ایسا سوال ہے جس کا کوئی بھی جواب نہیں دیا جا سکتا. وجہ اس کی یہ ہے, ہم نے جو سلسلہ کیا ہے ایک طرح سے آدھے مسائل بیان کیے جن کا تعلق ادائیگی سے ہے. صحیح. کہ آپ نے یہ ادا کرنا ہے, یہ ادا کرنا ہے, یہ ادا کرنا ہے, یہ ادا کرنا ہے. ان تمام مسائل کا ایک رخ اور ہے کہ بھئی یہ ادا نہیں کیا, یہ ادا نہیں کیا, یہ ادا نہیں کیا. پھر ہر ایک پر تفصیل ہے. صحیح ہے. کہ بھئی کیا ادا نہیں کیا, کیا خلاف ورزی کی, اس خلاف ورزی کی کتنی تفصیل تھی. جیسے کسی نے لباس پہن لیا, اب لباس پہننے کی 4 صورتیں بنتی ہیں. صحیح ہے. لباس کتنا پہنا, کتنی دیر پہنا, 2 پہر گزری تھی, نہیں گزری تھی, پہلے اتار دیا. تو جو دوسرا رخ ہے ان کے سوال کا تعلق ہے اس سے. صحیح ہے. تو دم دینے کے تعلق سے بعض مواقع ایسے آتے ہیں جہاں یہ حکم تو ہے کہ دم ہے, لیکن وہاں جانور قربان کرنا ضروری نہیں ہوتا. صحیح. وہاں بعض صورتوں میں روزے رکھنے پڑتے ہیں صرف. صحیح. تو یوں یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ جرم کیا تھا, جنایت کیا لازم آئی, کیا کیا معاملات ہوئے, اس کے بعد ان کا جواب دیا جائے گا. صحیح. ایک صاحب تھے ہمارے سائل, غسل کرتے ہوئے انہوں نے تولیہ باندھ لی, توجہ نہیں رہی, بعد میں عمرہ بھی کر لیا. یہ وہ جو مشین والا سوال تھا, اس میں آپ نے کہا ٹیکنیکل سوال ہے, یہ اس سے زیادہ ٹیکنیکل سوال ہے. تولیے پہ میں یہ غور کر رہا تھا کہ
تولیہ کے اندر زیادہ سے زیادہ کناریاں سلی ہوئی ہوتی ہیں. صحیح ہے. یعنی تولیہ خود جو ہے سلا ہوا لباس نہیں کہلاتا, زیادہ سے زیادہ کناریاں سلی ہوئی ہوتی ہیں. صحیح ہے. اور کناریاں سلی ہوئی ہونا مکروہ عمل ہے. صحیح. مطلب چادریں جیسے احرام میں بھی تو تولیہ باندھا جاتا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ بغیر سلی ہوئی جو ہے نا وہ تولیہ بغیر سلا ہوا ہوتا ہے, یعنی اس کی کناریاں بھی سلی ہوئی نہیں ہوتی. جو عام تولیے ہوتے ہیں ان کی کناری جو ہے وہ سلی ہوئی ہوتی ہے, لیکن لباس سے معتاد نہیں ہوتا تولیہ. صحیح. تو تولیہ باندھ لینے سے کسی قسم کا دم یا جنایت تو سمجھ میں نہیں آتی. صحیح. دم نہیں ہے ان کے اوپر. یہ تولیہ پہ دوبارہ احرام باندھ لیا, مطلب وہ باندھا ہے, وہ ایک ستر پوشی کے لیے باندھا ہے نا. مجھے عادت ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ غسل خانے سے جب گھر میں ہوتے ہیں تو تولیہ باندھ کر ہی آتے ہیں تاکہ وہ پانی وغیرہ خشک ہو جائے, اس طور پہ انہوں نے باندھا ہے. صحیح. اور باندھا بھی یہ نہیں کہ کوئی بٹن لگائیں, گرا باندھی جاتی ہے, اس کو احرام کی طرح لپٹا جاتا ہے, تو دم تو سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. امید ہے کہ ان تمام ہمارے سائلین کو جوابات مل گئے ہوں گے, اور سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے. کوشش کی گئی اس سلسلے کے اندر کہ جو احکام حج ہیں, حج کے جو احکام ہیں وہ بیان کیے جائیں. جن ناظرین نے مسلسل شرکت کی ہوگی یقیناً انہیں بے شمار فوائد بھی حاصل ہوئیں گے, اور جو ہمارے ناظرین مکے میں ہیں, مدینے میں ہیں, انہوں نے آج کا یہ سلسلہ دیکھا ہوگا. حج کے مخصوص ایام بھی آنے والے ہیں. کوشش کی گئی کہ حج کے فرائض, واجبات, مکروہات کا بیان ہو جائے, اور جس مقصد کے لیے وہاں پہنچے ہیں وہ مقصد حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور تمام عاشقان رسول کی جو اب حج کی تیاریاں کر رہے ہیں شریعت کے مطابق, سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح مفتی صاحب نے بھی ہم سے یہ مطلب جو ناظرین ہم سے یہ عرض کی کہ اپنی دعاؤں میں بالخصوص آقا کی بارگاہ میں ہمارا سلام بھی عرض کریں, اور آقا کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعائیں بھی کریں. بالخصوص مدنی چینل کی ہماری مجلس جس نے اس سلسلے کا اہتمام کیا, امید ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام باتوں کو قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. ملک پاکستان کے لیے بھی دعائیں کریں, ملک پاکستان کے لیے, اہل اسلام کے لیے بھی, دعوت اسلامی کی ترقی کے لیے بھی, یعنی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک 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 لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک.